ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقالت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها: إن الله تعالى جعل بر الوالدین وقایۃ من السخط. صلوات پڑھ دیجیے. مومنین کرام، جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے اس خطبہ فدق سے ایک جملہ موضوع کلام بنایا ہے. میں ہمیشہ یہ خواہش مند رہا ہوں کہ خطبات ہمارے ممبر سے کم بیان ہوتے ہیں. ہم بعض خطبات کے نام ہم نے سنے ہیں، لیکن اس خطبے میں کیا ہے اس سے ہمیں آشنائی نہیں ہے. خطبہ فدق یہ ایک بڑا مبسوط خطبہ ہے، ایک طولانی خطبہ ہے. اس پہ تو مسلسل مجالس میں ہونی چاہیے بحث گفتگو، لیکن وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ سامعین بھی تعاون کریں، اور وہ تعاون صرف یہ ہے کہ لوگوں نے جو مجلس کی کامیابی کا معیار بنایا ہوا ہے اس چکر سے نکلیں گے تو پھر کوئی یہ خطبات پڑھ کے سنائے گا اور پھر ہمارے علم اور معلومات میں اضافہ ہوگا. پہلے میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن ابھی دروازے پہ آ کے میں نے اپنا وہ جو موضوع ہے نا وہ تبدیل کیا ہے. اور وہ اس لیے کہ شبر نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ میری والدہ کے اصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے، تو پھر میں نے اسی مناسبت سے خطبہ فدق سے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے کلام سے ایک جملہ اس نورانی کلام سے ایک نورانی جملے کو موضوع کلام بنایا. مومنین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان مادی طور پر جتنی ترقی کرتا جاتا ہے، معنوی اور روحانی اور اخلاقی لحاظ سے اتنا ہی پستی میں گرتے چلے جاتے ہیں. اس زمانے کو جو قرب قیامت کا زمانہ ہے، روایات میں شر الازمنہ کہا گیا، بدترین زمانہ. اور اس کے بدترین ہونے کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے، نبی کریم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ خیر القرون قرنی، میرا زمانہ جو ہے وہ بہترین زمانہ ہے، اور جو زمانہ میرے زمانے کے جتنا قریب ہے وہ آنے والے زمانے سے بہتر ہے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنے بزرگان بھی بیٹھے ہیں، احباب سارے، آپ اپنے جو بچپن، لڑکپن، جو جوانی، جو زمانہ آپ گزار چکے ہیں، اس زمانے کا جب تقابل موجودہ زمانے سے کرتے ہیں
تو سبھی کہتے ہیں کہ یار وہ زمانہ بڑا اچھا تھا، گزرا ہوا زمانہ اچھا تھا۔ تو یہ گزرے زمانے کو اچھا کہنا ہی گویا نبی کریم کے فرمان کی تائید ہو گئی۔ یہ برا زمانہ، یہ شر الازمنہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں گناہ عام ہو گئے، اور المیہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اس زمانے میں گناہ اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ اب مسلم معاشرہ بہت سارے گناہ ہیں جن کو کرتے ہوئے نہ شرم محسوس کرتا ہے مسلمان، نہ جھجک محسوس کرتا ہے، اور ان کا گویا وہ روٹین کا معاملہ ہے، اور یہ خطرناک ترین صورتحال ہے۔ گناہ ہی نہ سمجھے۔ بہت سارے گناہ ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے۔ میں صرف 2-4 انگلیوں پہ گنواتا ہوں تاکہ میں اصل اپنے موضوع پر آؤں۔ مثال کے طور پر حرام خوری، حرام کمانا اور حرام کھانا اور رزق حرام گھر لانا، اس کو لوگ کوئی گناہ نہیں سمجھتے، مسلمان گناہ نہیں سمجھتے۔ اور رزق حرام وہ کئی طریقوں سے ہے، آپ سب آشنا ہیں۔ رشوت ہے، ناجائز منافع خوری ہے، دھونس دھاندلی ہے، اجرت پوری لینی اور کام پورا نہ کرنا، الحاصل کیا بہت ساری اس کی شکلیں ہیں، اور اس کو گناہ نہیں سمجھ۔ اسی طرح غنا، موسیقی، گانا بجانا، ہماری محافل میں، ہمارے پروگراموں میں، ہماری خوشیوں میں ایک لازمی حصہ بن گیا ہے، اور اپنے اہل و عیال کی موجودگی میں اس گانے بجانے کو کوئی عار نہیں سمجھتا، کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتا اس حرام کو بجا لانے میں۔ اسی طرح واجبات کا ترک، لوگ ذرا شرم حیا محسوس نہیں کرتے، اور انہیں ذرا خوف خدا نہیں۔ محرمات کا ارتکاب، ان محرمات کے ارتکاب میں سے جنہیں اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے، پیغمبر اور آل پیغمبر نے گناہ کبیرہ قرار دیا، اور ہمارے معاشرے میں اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، وہ والدین کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی۔ اور اب یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاذ و نادر ہی ہوں گے وہ گھر کہ جن گھروں میں فرما بردار نیک صالح اولاد ہے، جو ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں، اور ماں باپ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب نہیں بنتے ہیں، ورنہ تو اکثر گھروں میں یہ شکایت ہے۔ جبکہ قرآن نے، خداوند عالم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی فرما برداری کو واجب قرار دیا۔ ایک دو مورد جہاں ماں باپ کی نافرمانی آپ کر سکتے ہیں، قرآن نے اس کا استثناء کر دیا ہے۔
قرآن نے وہ واضح بتا دیا ہے کہ کس مورد میں ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک مورد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین اپنی اولاد کو شرک پر آمادہ کریں اور مشرک بننے کا کہیں کہ خدا کے ساتھ شرک کرے، ایسے مورد میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہو سکتی ہے۔ علماء نے ایک جامع انداز میں کہا کہ ماں باپ کسی واجب کے ترک کرنے کا حکم دیں، ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، چونکہ خدا کی نافرمانی کر کے ماں باپ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ کسی حرام کے مرتکب ہونے کا حکم دیں، ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے۔ کسی واجب کے ترک کا حکم دیں، ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، اور باقی تمام معاملات میں ماں باپ کی اطاعت واجب۔ ماں باپ کا حق ان حقوق میں سے ہے کہ جو حق کبھی ادا ہو نہیں سکتا۔ آپ حدیث میں حیران ہو جائیں گے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسی صورت ہے کہ ماں کا حق ادا ہو سکے؟ اچھا، نبی کریم نے جس انداز میں سمجھایا ہے وہ بڑا منفرد ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی اس کائنات میں جتنے صحراؤں کے ریت کے ذرات ہیں اور کائنات کے آغاز سے لے کر اختتام تک جتنی بارش ہوئی اور جتنے بارش کے قطرات ہیں، اتنے ایام اللہ تجھے ماں کی خدمت کی توفیق دے کہ تو اس ایک دن کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا جو ایک دن ماں نے تجھے اپنے شکم میں اٹھایا ہے۔ یعنی اتنی لمبی زندگی بھی تم اگر خدمت کرو اپنی ماں کی، تو ماں نے جو تمہیں اپنے شکم میں اٹھایا جتنا عرصہ، اس ایک دن کا بھی بدلہ تم نہیں دے سکتے۔ یہ تیری خدمت اس ایک دن کا صلہ نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ، خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب ذرا ایک بات سارے جوان بزرگ سارے سمجھیں۔ دو چیزیں، ایک دفعہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، فرما برداری نہیں، ان کی بات نہیں مانتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ایک معاملہ یہ ہے۔ چلو حق تو تم ادا کر نہیں سکتے، تو کم از کم ماں باپ کو اذیت تو نہ پہنچاؤ۔ دو چیزیں ہوگی نا۔ میں اس معاشرے میں آپ بھی دیکھتے ہیں، اذیت دے رہی ہے اولاد اپنے ماں باپ کو، تکلیف دے رہی ہے اولاد اپنے ماں باپ کو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک۔ ہماری اردو پنجابی میں احسان ایک اور معنی میں ہوتا ہے، یہ عربی میں جو احسان ہے یہ حسن سلوک سے ہے۔ اچھا برتاؤ، اچھا رویہ، حسن عمل،
اس احسانہ کی تفسیر میں معصوم نے فرمایا کہ احسان کیا ہے، ماں باپ کے حسن سلوک کیا ہے؟ فرمایا کبھی بھی ماں باپ کو ان کے نام سے نہ پکارو، جائز نہیں ہے اولاد کے لیے۔ کبھی بھی ماں باپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کبھی بھی ماں باپ سے آگے نہ چلو۔ کوشش کرو کہ تمہارے ماں باپ نیچے بیٹھے ہوں اور تم بلند جگہ پہ بیٹھے ہو، یہ جائز نہیں۔ ماں باپ کے سوال کرنے سے پہلے ان کی ضروریات کو فراہم کرو، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اولاد اگر ماں باپ سے سوال کرے نا، اولاد ماں باپ سے مانگے تو اولاد کے لیے ماں باپ سے سوال کرنا شرف ہے، لیکن والدین کے لیے اولاد سے کچھ مانگنا والدین کے لیے ذلت ہے۔ فرمایا بالوالدین احسانہ یہ ہے کہ ماں کے سوال کرنے سے پہلے، باپ کے سوال کرنے سے پہلے ان کی ضروریات کا تم خود خیال رکھو۔ میری ماں کو کیا چاہیے، میرے باپ کو کیا چاہیے، غذا چاہیے، لباس چاہیے، جوتا چاہیے، دوائی چاہیے۔ ان کے مانگنے سے پہلے یہ چیزیں ان کے لیے خود فراہم کرو۔ میں پڑھ رہا تھا، چھٹے امام سے روایت ہے، جس میں امام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں نبوت کیوں نہیں چلی؟ ذرا سنیے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پر اس کی وجہ یہ تھی، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا عزت دی، کیا مقام دیا۔ یہ غلام بکے تھے، پھر رب نے بادشاہت عطا کر دی۔ وہ ایک بڑے خوبصورت جملہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر ہو گئے تو زلیخا جو تھی وہ نابینا ہو گئی۔ حضرت یوسف کی سواری گزر رہی تھی، شاہی سواری، پورا مصر استقبال کے لیے نکلا ہوا تھا۔ زلیخا کے سامنے سے جب سواری گزری نا تو اس نے بلند آواز سے ایک بات کی بڑی خوبصورت، الحمدللہ الذی جعل الملوک عبیدا لمعصیتہ وجعل العبید ملوکا لطاعتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا، غلاموں کی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ جو داستان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، خود اللہ قرآن مجید میں احسن القصص، خوبصورت ترین قصہ، قرآن کہتا ہے خوبصورت ترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ لیکن چھٹے امام سے ہے کہ نبوت کیوں نہیں چلی حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں؟ فرمایا جب ایک لمبے عرصے کے بعد، غالباً 40 سال کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام جب آئے تو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس شاہی لباس میں تھے، شانہ سواری تھی، باپ کے استقبال کے لیے نکلے۔ تو ظاہر ہے حضرت یوسف، امام فرماتے ہیں کہ چونکہ آخر عزیز مصر تھے اس وقت، جناب یعقوب دیکھ کر سواری سے پہلے اتر گئے، اور یوسف علیہ السلام نے سواری سے اترنے میں دیر کی۔ جبرائیل فوراً حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی، یا نبی اللہ ذرا مٹھی بند کر کے کھولیے۔ تو ایک نور نکل گیا، فرمایا یہ تم نے جو باپ کی تعظیم میں تاخیر کی، وہ نبوت کا نور آپ کی نسل سے چلا، نبوت کا نور آپ کی نسل سے نکل گیا۔ اب آپ کی نسل سے کوئی نبی نہیں ہوگا، صرف یہ ہے کہ باپ کی تعظیم کے لیے تاخیر کی۔ اللہ اکبر۔
اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر رب نے کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، معذرت، کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، نہ مسلمان کی بات ہے نہ مومن کی بات ہے۔ یہ نہیں فرما رہا ہم نے مسلمان کو وصیت کی، یہ نہیں فرما رہا ہم نے مومن کو وصیت کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لفظ انسان یہاں پہ جو رب نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی حسن سلوک یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور رب کی نظر میں وہ انسان کہے جانے کے قابل نہیں ہے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا۔ یعنی قرآن مجید کے نزدیک وہ انسان نہیں ہے جو ماں باپ کے ساتھ نیکوکار نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اس کے بعد اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے میں پہنچ جائے، تو کیا فرمایا؟ تو جب ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، خبردار، پھر ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا۔ چھٹے امام نے فرمایا یہ اف کم ترین کلمہ ہے آ کونے کا، یعنی اف کسی کے منہ سے نکل گیا یہ کم ترین درجہ ہے آ کونے کا۔ رب کہتا ہے اف بھی نہ کہنا۔ چھٹے امام نے فرمایا اف سے بھی کوئی کم تر کلمہ ہوتا اللہ تعالیٰ ماں باپ کے سامنے کہنے سے، اس کلمے کے کہنے سے بھی روک دیتا اور منع کر دیتا۔ اور یہاں تو معاملہ عجیب ہے، قرآن کہتے اف بھی نہ کہو، اور یہاں جوان اولاد ماں باپ کی آواز پر آواز بلند کرتی، ماں باپ سے جھگڑتے ہیں، ماں سے بحث کرتے ہیں، الجھتے ہیں، ضد کرتے ہیں، ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، ماں باپ کی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ بخدا قسم میں نے دیکھا، شاید آپ نے بھی دیکھا، معاشرہ تو سارا ایسا ہی ہے، ماں باپ کو گالی دے کے بلاتے ہوئے میں نے دیکھا۔ میں نے وہ اولاد بھی دیکھی جس نے باپ کا گریبان پکڑا، وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب بیٹا ماں کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، اور ایسے مواقع بھی زندگی میں دیکھے گئے۔ بیٹے کو پڑھ لکھ گیا اور ہوا زیادہ لگ گئی تو دیہات سے آئے ہوئے باپ کا تعارف بھی نہیں کروا رہا اپنے دوستوں سے کہ یہ میرا باپ ہے۔ دوستوں کے سامنے باپ کو باپ کہتے ہوئے شرم کر رہا ہے، بے حیا انسان۔ یہ بھی وہ کیا فیض پائے گا وہ؟ سامعین گرامی، اگر ماں باپ کی اطاعت واجب ہے اور فرما برداری اور حسن سلوک، تو ماں باپ کی متقابلاً ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے۔ حقوق والدین آق ہونا، والدین آق ہونا، ذرا یہ سمجھیے، یہ آپ دنیاوی جو قانون قاعدے ہیں، ایک وکیل بہتر جانتا ہوگا، وہ اشتہار آتا ہے اخبار کہ میں بوجہ نافرمانی اپنی اولاد کو عاق کرتا ہوں، کس سے؟ اپنی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ سے۔
اللہ کا رسول فرماتا ہے تم جائیداد سے آگ کرتے ہو نا، ماں باپ کا جو نافرمان ہے رب اسے جنت سے آگ کر دیتا ہے، رب اس کے نصیب میں جہنم لکھ دیتا ہے۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت وہ جزیرہ ہے، وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ 1000 سال کا راستہ جنت دور ہوگی، یعنی ابھی 1000 سال سفر کرنا پڑے گا پھر جنت پہنچے گا۔ 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ سرکار نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے، جنت جانا تو دور کی بات ہے۔ اور میرا بھائی یہ دنیا میں محل بنا لینا اور مہنگی گاڑیاں لے لینا اور یہ کامیابی نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا وہ شخص ہے جو کامیاب ہے۔ اور ماں باپ کا نافرمان، آق کا معنی نافرمان، جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھتا۔ آق الوالدین 4 لا يدخلون الجنہ، سرکار کی حدیث ہے، سن لو دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ 4 لا يدخلون الجنہ، 4 طرح کے لوگ سرکار نے فرمایا جنت نہیں جائیں۔ آق الوالدین ولو بلحظۃ، جو ماں باپ کا نافرمان ہے چاہے ایک لحظے کے لیے نافرمانی کرے۔ شارب الخمر ولو بجرعۃ، شراب خور چاہے ایک گھونٹ شراب کا پیے۔ تارک الصلاۃ ولو برکعۃ، واجب نماز کا تارک چاہے ایک رکعت کا تارک ہو۔ اور مانع الزکوٰۃ ولو بحبۃ، اور جو زکوٰۃ نہ دے چاہے ایک دانہ گندم ہو۔ یہ سرکار کی حدیث نفائس الاخبار میں موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں خدا کی قسم ایسا معاشرہ اولاد کی اذیت کی وجہ سے، اولاد کے دکھ کی وجہ سے ماں باپ کی زندگی جہنم بنا دی گئی۔ قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کہنا، اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ اس نافرمانی کے جہاں دنیا میں آثار ہیں، آخرت میں بھی اس کی بدبختی کے آثار ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے من نظر الی ابویہ نظر ماقت لم یقبل اللہ لہ صلاتہ، جس نے صرف ایک تیز نگاہ غصے سے دیکھا ماں کی طرف، صرف ایک تیز نگاہ، بولا کچھ نہیں، گالی نہیں دی، مارا نہیں، آواز بلند نہیں کی، صرف تیز نگاہ غصے والی ماں باپ کے چہرے پہ ڈالی، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ عدالت ساکت ہے اس شخص کی، شرعی مسئلہ ہے۔ ایک شخص اگر ماں باپ کا نافرمان ہے یا ماں باپ کو اذیت دیتا ہے، اس کی ابتدا میں نماز جائز نہیں ہے، اس کی عدالت ساکت ہے، وہ امامت نہیں کروا سکتا وہ شخص جو ماں باپ کو اذیت دینے والا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، خبردار ماں باپ کو جھڑکنا نہیں ہے، انہیں روکنا نہیں، انہیں ٹوکنا نہیں ہے۔
ہائے ہائے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ شفیق بن کر، کریم بن کر بات کرو. اچھا یہ یقین کریں، اس پر بڑا لکھا گیا، بولا گیا، جو ماں باپ جن کے بوڑھے ہیں نا، یار یہ زندگی ہے خدا کی قسم ایسے ہی. ایک ماں 7 بچوں کو پالتی ہے اور پھر 7 بچے ایک ماں کو نہیں پال سکتے. پھر اولاد کے پاس وقت ہی نہیں ماں باپ سے بات کرنے. جبکہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں، شریعت کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، اطباء کہتے ہیں، طبیب کہتے ہیں، ماں باپ کے بڑھاپے میں ماں باپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں اگر اولاد صرف تھوڑا سا ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے محبت بھری باتیں کریں. بخدا ماں باپ کو تیری دولت کی حاجت نہیں ہے، تیرا جو جاہ و مقام ہے ماں باپ وہ نہیں چاہتے. ماں باپ، قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم نکال اپنی مصروفیات سے، ماں باپ کے پاس بیٹھ اور محبت بھری باتیں کر ماں باپ سے. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا، قُلْ لَهُمَا، ماں باپ، ماں کے ساتھ بھی باپ کے ساتھ. فون کر لو. یہ خدا کی قسم ہے تو ہمارے لیے ذلت کا مقام. سارا دن ہمارا فون چلتا ہے، لائنیں بیزی رہتی سارا دن، اور کئی دن ہو جاتے ہیں ہم ماں کو کال نہیں کرتے، ہم باپ کو کال نہیں کرتے، ہم ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھتے. جتنی باقاعدگی سے اور جتنے اہتمام سے اور جتنے فکر کے ساتھ بیوی کو یاد کرتے ہو، کبھی ماں کو بھی اتنے اہتمام سے یاد کیا؟ وہ کیا ایک وہ بات بڑی اچھی تھی. ہائے ہائے، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ محمد وآل محمد بلند الصلوات. وہ ایک شخص کی بات ہے کہ وہ پسینہ آیا ہوا تھا تو بیوی کے دوپٹے سے پوچھنے لگا پسینہ، تو اس نے کھینچ لیا میرا دوپٹہ خراب نہ کرو. شوہر کے ہاتھ سے اس نے دوپٹہ کھینچ لیا، میرا دوپٹہ خراب نہ کرو. اب ماں کے دوپٹے سے پوچھنے لگا تو ماں کہتی بیٹا میرا دوپٹہ گندا ہے، میں تمہیں صاف کپڑا لا کے دیتی ہوں. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. محبت بھری باتیں کرو ماں باپ کے ساتھ. یہ حکم خدا بندی ہے، کریمانہ، نہ کہ غضب اور غصے سے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. محبت و شفقت کے ساتھ ماں باپ کے سامنے شانیں جھکا دو، عاجزی، ماں باپ کے سامنے انکساری، ماں باپ کے سامنے خضوع و خشوع. اور یہ سارا کر کے کیا فرمایا رب نے؟ جھڑکنا نہیں ہے، اف نہیں کہنا، محبت بھری کریمانہ شفیقانہ باتیں کرنا، اپنے شان ادب سے جھکا دینا. یہ سارا کر کے یہ نہ سمجھنا کہ بس اب جو رب نے کہا وہ اس پر عمل ہو گیا تو حق ادا ہو گیا. نہیں، اللہ فرماتا ہے، اس کے بعد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ سارا کر کے نا پھر میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو اور کہو اے میرے رب، جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں محبت و شفقت سے پالا، تو بھی میرے پالنے والوں پر اسی طرح رحم کر، اسی طرح رحم. یہاں پہ ایک خوبصورت نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں. مومنین، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا مخاطب اول قرآن کا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
قلب پیغمبر پر قرآن اترا نا، پہلا خطاب تو رسول اللہ کی ذات کو ہے، تو یہ خطاب بھی تو رسول اللہ کو ہو رہا ہے نا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، وَقُلْ کہہ دو، اللہ اپنے محبوب سے کہہ دو، کیا کہو؟ رب، اے میرے رب، ارحمہما، تو ان دو پر رحم کر۔ کس طرح میں رحم کروں؟ کس طرح اللہ رحم کرے؟ ارحمہما کما ربیانی، ربیانی تربیت سے اس کا مادہ ہے، ربیا تثنیہ کا صیغہ، جس طرح ان دو نے مجھے پالا، تربیت کی۔ صغیرہ میرے بچپن میں ماں کتنی محبت و شفقت سے پالتی ہے، توجہ فرمائیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب ان کے لیے دعا کر جنہوں نے تجھے جنا، فرمایا ان کے لیے دعا کر جنہوں نے تجھے پالا۔ توجہ کیجئے بھائی، نبی کریم کے والد بزرگوار تو آقا کی ولادت سے پہلے وفات پا گئے تھے، اس لیے نبی کریم در یتیم ہیں، یتیم پیدا ہوئے تھے۔ اور سرکار کی والدہ کے بارے میں 3 روایات ہیں۔ ایک روایت کہتی 6 سال کی عمر تھی، ایک کہتی 4 سال کی عمر تھی، ایک روایت کہتی 2 سال کی عمر تھی۔ 2 سال یا 4 سال یا 6 سال کے بعد والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب تاریخ سے پوچھو کہ کس نے پالا حضرت ختمی مرتبت کو؟ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے۔ اللہ اپنے محبوب کو پالنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کا حکم دیتا ہے، مسلمان ان کے اسلام میں شک کرتا ہے۔ محمد وآل محمد بلند الصلوات۔ اور سنو، متفق علیہ حدیث جو شیعہ سنی سب نے لکھا اس کو بھی ساتھ شامل کرنے لگا ہوں۔ خود نبی کریم نے فرمایا انا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، نبی کریم نے فرمایا میں اور کسی یتیم کو پالنے والا، کسی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی۔ اب یہ حدیث مطلق ہے، نہ تو پالنے والے کے لیے کوئی شرائط بیان ہوئے کہ کون پالے، اور نہ اس یتیم کی کوئی خصوصیات بیان ہوئی کہ وہ یتیم جو ہے وہ کسی سید کا بیٹا ہو، کسی عالم کا بیٹا ہو، کوئی ایسی شرط تو ہے نہیں۔ حدیث مطلق ہے، یعنی میری امت میں سے جو بھی پالے اور کسی یتیم کو پالے میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ میرے بھائیوں، جو رسول دنیا کے عام یتیموں کو پالنے والوں کو تو قیامت کے دن جنت عطا کرے گا، جس ہستی نے اسی رسول کو یتیمی میں پالا۔ صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد۔ کیا رسول اللہ اس وقت اپنے اس محسن کو بھول جائیں گے جنہوں نے سرکار کو یتیمی کی حالت میں پالا؟ خدا کی قسم، نبی کریم کی حدیث مبارک ہے، قبیلہ اوس اور خزرج کی جتنی بھیڑ بکریاں، ان کے بدن پر جتنے بال، میری امت میں سے اتنی تعداد میں گناہ گاروں کی اگر میرا چچا ابو طالب شفاعت کرے تو میرا اللہ میرے چچا کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پہ بلند الصلوات۔ اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے والدین کے لیے صحیفہ سجادیہ میں، اللہم اجعلنی احابہما کہیبۃ السلطان۔ اللہ اکبر،
امام فرماتے ہیں میرا اللہ میں اپنے والدین سے اس طرح سے ڈروں، ایسی ہیبت ہو میرے والدین کی مجھ پر جیسی ایک بادشاہ کی رعیت پر ہیبت ہوتی۔ مومنین کرام، بڑا سنگین مسئلہ ہے عاق الوالدین، اور جس قدر معاشرہ اس کی لپیٹ میں ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ یہ رب کریم نے نا توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، جس کی وجہ سے امید پیدا ہوتی ہے اور سیدہ کی شفاعت امید دلا دے، ورنہ کیا ہمارے پر۔ لیکن انسان کوشش تو کرے، انسان کوشش تو کرے۔ میرے بھائیوں، والدین کے حق کو سمجھو، حق کو سمجھو۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے ماں باپ کی خدمت کا موقع دیا اور خدمت کر کے وہ جنت نہیں نہ کما سکا، تو لعنتی ہے وہ شخص، رب کی رحمت دور ہے اس شخص کہ خدا نے موقع بھی دیا اور وہ جنت نہیں کما سکا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی ہو جاتے۔ جس اولاد سے ماں باپ راضی ہو جائیں اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم کے زمانے میں وہ آپ نے روایت سنی، ایک صحابی رسول اللہ کا جان نہیں نکل رہی، رسول اللہ سرانے کھڑے ہیں، اللہ اکبر، تلخی موت کا سامنا۔ سرکار نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ کدھر ہے؟ کہا ماں ناراض ہے، وہ رو رہی ہے۔ سرکار نے ماں سے فرمایا تو اگر راضی نہیں نہ ہوگی تو اس کو معاف نہیں کرے گی، خدا اس کو معاف نہیں کرے گا اور اس کی روح قبض نہیں ہوگی، اسی تلخی موت کا شکار رہے گا۔ روح تب قبض ہوگی جب تو راضی ہو۔ میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں کہ تو راضی ہو جا۔ جب سرکار نے وسیلہ بنے نا نبی کریم، عرض کرتی یا رسول اللہ آپ حکم نہ دیتے میں کبھی اس سے راضی نہ ہوتی جس نے اس بدبخت نے مجھے دکھ دیے، آپ کا حکم ہے تو میں اس کو معاف کرتی، پھر کلمہ نصیب ہو۔ ورنہ رسول اللہ کے پڑھانے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، خاتمہ بالخیر نہیں ہو رہا۔ یہ ماں باپ کی نافرمانی، عبادات قبول نہیں، زندگی کوتاہ ہو جاتی ہے، مختصر ہو جائے گی زندگی۔ یہ جو صلہ رحمی واجب ہے، یہ صلہ رحمی کا سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ تیرے ماں باپ ہیں۔ قطع رحمی حرام ہے، صلہ رحمی واجب ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی تنگی رزق کا شکار ہو جاؤ گے۔ ماں باپ سے بدسلوکی زندگی بے چینی اور بدبختی کا شکار ہو جائے گی اگر تمہاری زندگی میں ماں باپ راضی نہیں ہیں تم سے۔ تمہارے مال سے برکت اٹھ جائے گی، تمہاری زندگی سے برکت اٹھ جائے گی اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں۔ ماں باپ ناراض ہیں تو پھر تیری آخرت برباد ہے۔ ماں باپ ناراض ہیں تو دنیا اور آخرت میں لعنت خدا تیرا مقدر ہے، پھر تجھے رب کی لعنت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ کتنے واقعات، اور آج میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو جواب دینے، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے بعض ذہن میں، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔
کیا کیا خدا کی قسم شخصیات گزری ہیں، ایسے تابع دار، ایسے فرما بردار، جنہوں نے کبھی اٹھا کے نا یوں آنکھ اٹھا کے بات نہیں کی۔ حضرت اویس کرنی کا مقام، یہ رب نے مقام کیوں دیا؟ پڑھ لو جا کے تاریخ کو، صرف ماں کی تابع داری اور فرما برداری۔ رسول اللہ خبر دے کے گئے، رسول اللہ کو دیکھا نہیں، حالانکہ نبی کریم کے زمانے میں تھے، اور نبی پاک خبر دے کے گئے میری امت کے گنہگاروں کی اویس شفاعت کرے گا۔ تو ایک شخص تھا جو کہتا رہا کہ اویس میرے لیے بھی شفاعت کرنا، فرمایا میں مومنین کے لیے کروں گا شفاعت اگر رسول نے فرمایا ہے اور اللہ نے مجھے اجازت دی تھی۔ یہ مقام کیسے ملا؟ قرن یمن سے چلا، ماں سے کہتا تھا، بوڑھی ماں تھی، اماں نبی آخر زمان میرا دل چاہتا ہے میں آقا کی زیارت کر رہا ہوں، تو ماں اجازت نہیں دیتی تھی، میں کہاں جاؤں گی بیٹا۔ بس ایک دن ماں نے پھر اجازت دی اور کہا کہ بس آپ جاؤ اور وہاں رکنا نہیں زیادہ دیر، آدھا دن رکنے کی اجازت ہے، زیارت کر کے واپس آ جاؤ۔ قرن سے یمن سے چلا، مدینہ پہنچا، بس اتفاق تھا کہ نبی کریم اس دن مدینہ میں نہیں تھے، آدھا دن گزار کے ماں کے حکم کے مطابق واپس آ گئے اور کہا کہ جب سرکار آئیں تو میرے سلام دینا سرکار کو۔ خدا کی قسم روایت کہتی نبی کریم وارد مدینہ ہوئے تو فرمایا میں یہاں اویس کا نور دیکھ رہا ہوں، میں مدینے میں اویس کا نور دیکھ رہا ہوں، اور فرمایا مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اویس تھا جو امیر المومنین کے ہم رکاب رہا، امیر المومنین کے زمانے میں جتنی جنگیں تھیں، ماں کا احترام، اور یہاں معاملہ ہی الٹا ہے، ماں کو دکھ دے کے، ماں کو مار کے، ماں کو اذیت کر کے، ماں کو تکلیف دے کے شہزادہ جا رہا ہے جی وہ زیارت پہ، فلاں پیر کے پاس اور فلاں فقیر کے پاس اور فلاں گدی پہ اور فلاں، ماں تو تیری ناراض بیٹھی ہے۔ میں روایت کا ذمہ دار ہوں، مجھے ایمان سے بتاؤ یہ پڑھیں دنیا ماں باپ کو دکھ دے کہ پیر فقیر کے چکر میں، امام معصوم سے بڑا پیر فقیر کون ہے؟ روایت کا ذمہ دار ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ ابن رسول اللہ میری ایک مشکل ہے، میرے لیے آپ دعا فرمائیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ جی آقا زندہ ہے۔ فرمایا پھر میرے پاس کیا لینے آئے، جب ماں سے کہ تیرے لیے دعا کر۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنی بارگاہ سے پلٹا دیا، جاؤ ماں سے کہو، اس لیے کہ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ماں کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا، اور جس کو ماں باپ نے پھر بد دعا دے دی، خدا کی قسم دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ دعا لو، ماں باپ کی دعا لو، ماں سے کہو تیرے لیے دعا کر۔ من قبل رجل امہ فکانما قبل عتبۃ الکعبہ، آقا فرماتے ہیں جو ماں کے قدموں پہ بوسہ دیتا ہے وہ ماں کے قدم نہیں ہیں، دہلیز کعبہ ہے جسے چوم رہا ہے۔ باپ سے کو دعا کرے، باپ کی دعا الوالد لولدہ کا دعائے نبی لامت، فرمایا باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے ایسے ہے جیسے ایک نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے۔ الشیخ فی اہل بیت کالنبی فی امتہ، گھر میں بوڑھے ماں باپ کا وہی مقام ہے جو ایک امت میں ایک نبی کا مقام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والد نہیں تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا، ماں تھی نا،
قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے، مجھے سرکش نہیں بنایا ہے۔ ماں کے ساتھ، ماں سی تو ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، ماں باپ کی دعا لو۔ من نظر الی ابوی نظرۃ رحمت کتبت لہ حجۃ مبرورہ، اللہ اکبر، حجۃ مقبولہ۔ ایک محبت بھری نگاہ ماں کے چہرے پر، باپ کے چہرے پر شفقت سے یوں دیکھا، رسول اللہ فرماتے ایک مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ توجہ، اب میرا خیال میں 13 لاکھ کو اوپر نیچے اناؤنس ہوا ہے حج کا، اتنا ہی ہے نا؟ وہ جو 13 لاکھ خرچ کر کے مکہ جا کے حج کرو گے نا، وہ واجب ہے، جس پر واجب ہے اس کو حج ادا کرنا چاہیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا جس پر حج واجب ہو حج نہ کیا موت آ گئی، مات یہودین اور نصرانیہ، یہودی مر جائے گا یا عیسائی مر جائے گا، یعنی میری ملت پر اس کی موت نہیں ہوگی، مسلمان نہیں مرے گا وہ جو حج کا تارک ہے۔ تم فریضہ ادا کرو، لیکن اس حج کے لیے نبی کریم نے کوئی مقبولہ نہیں فرمایا، اللہ سب کا حج قبول کرے، لیکن ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ کرو، فرماتے مقبول حج کا ثواب۔ ایک شخص نے از راہ تعجب کہا، یا رسول اللہ، اگر کوئی دن میں 100 بار ماں باپ کے چہرے پر نگاہ کرے کہ اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے گا؟ نبی کریم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، فرمایا تو خدا کو بخیل سمجھتا ہے؟ جتنی بار محبت بھری نگاہ کرو گے اللہ اتنے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ خدا کے ہم بخل نہیں ہے، ایک حدیث قدسی ہے، حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے سارے بندے، ہر بندہ مجھ سے اتنی بڑی کائنات مانگ لے، صرف بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کی بات نہیں، ہر بندہ مجھ سے کائنات کا سوال کرے، اللہ فرماتا ہے اور میں ہر بندے کو کائنات دے دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر کے پانی سے سوئی کی نوک کو تر کرنے سے ہوتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن فیکون۔ فرمایا تو خدا کو بخیل سمجھتا، جتنی بار محبت بھری نگاہ ڈالو گے اللہ اتنے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو رب کریم نے یہ دروازہ بند نہیں ہونے دیا۔ آقا کی حدیث من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ و لیلتہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ، جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ، جیسے آج شب جمعہ، جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں بھی ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دے۔ حدیث میں ہے، آیت اللہ سستانی نے بھی لکھا، مزان اجابت دعا، یعنی وہ مقامات، وہ اوقات جہاں دعاؤں کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، ان میں اولاد کے لیے ماں باپ کی قبر ہے۔ تمہاری حاجات پوری نہیں نہ ہو رہی تو ماں باپ کی قبر پر جا کر رب سے دعا کرو، ماں باپ کی قبر پر جا کر رب سے دعا کرو۔ اور پھر یاد رکھنا دوستو، دنیا مقافات عمل ہے، بخدا قسم مقافات عمل ہے۔ آج تم جو سلوک بھی تم اپنے ماں باپ سے کرو گے، تمہاری اولاد اس سے بڑھ کے تمہارے ساتھ کرے گی، چاہے نیکی چاہے بدی۔
آج اگر تم ماں باپ کو دکھ دو گے، ماں باپ کو اذیت کرو گے، ماں باپ کو پریشان کرو گے، تو پھر اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے تیار رہو، اپنی اولاد کے ہاتھوں اپنی بدبختی کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ یہ راستہ تم نے خود چنا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تیری زندگی پرسکون ہو، تیری زندگی برکات سے مالا مال ہو جائے اگر ماں اور باپ راضی ہو جائیں۔ توجہ ہے ذرا۔ اور ماں، روایت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، آگے پوچھتا یا رسول اللہ من ابرو، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، میری نیکی کا حقدار کون ہے؟ فرمایا امہ کا، تیری ماں۔ ثم من ابرو، ماں کے بعد میں پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امہ کا، تیری ماں۔ ثم من ابرو، پھر میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امہ کا، تیری ماں۔ ثم من ابرو، پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا ابا کا۔ 3 مرتبہ ماں کا فرمایا، 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ فرمایا اب باپ کے ساتھ نیکی کر۔ جس ماں نے بولنا سکھایا ہو نا، پھر اس پر اپنی زبان کو دراز نہیں کرنا چاہیے۔ یقین کیجئے دوستو، میں کہا کرتا ہوں دنیا میں رشتے بہت سارے، بیوی، بچے، بھائی، بہنیں، عزیز و اقارب، رشتے بہت سارے، اللہ جانتا ہے ہر رشتے میں لوث اور لالچ ہے، لوث اور لالچ۔ رب نے واحد ماں کا رشتہ بنایا جو بے لوث، واحد ماں کا رشتہ ہے جو بے لوث۔ میں کہا کرتا ہوں ہر رشتہ تمہیں اپنے لیے چاہتا ہے۔ تمہاری بیوی گھر چھوڑ جائے اگر اس کی خواہشات پوری نہ ہوں، تمہارے بچے تم سے قطع تعلق کر لیں اگر ان کی خواہشات پوری نہ ہوں، لیکن واحد ماں ہے جو تعلق نہیں توڑتی، واحد ماں ہے، ہر رشتہ اپنے لیے تمہیں چاہتا ہے، تمہاری ماں تمہیں تمہارے لیے چاہتی، تمہیں تمہارے لیے چاہتی۔ کیا ایثار ہے۔ اور ایک اہل علم کا جملہ ہے اور بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں رب والی 2 صفات ماں میں پائی جاتی ہیں، ایک غفار الذنوب ہونا، دوسرا ستار العیوب ہونا۔ دنیا کو تمہارے گناہوں کا پتہ چل جائے نا، ہاں جی، تو بس تھوڑی دیر بعد وائرل سمجھو۔ واحد ماں ہے، خدا کی قسم۔ اولاد کا عیب گناہ ہر کسی سے چھپاتی ہے، بیان نہیں کرتی۔ ماں اولاد کے عیب کسی کے سامنے، حتیٰ اولاد کا عیب اولاد کے باپ کے سامنے بھی بیان نہیں کرتی۔ اور غفار الذنوب بھی معاف کر دیتی، جلدی راضی ہو جاتی۔ ممکن ہے باپ اتنا جلدی راضی نہ ہو، بیوی اتنی جلدی راضی نہ ہو، بچے اتنے جلدی راضی نہ ہوں، اور رشتہ دار اتنے جلدی راضی نہ ہوں، سب سے جلد راضی ہو کے، ناراض ہو کے سب سے جلد راضی ہوتی ہے تو ماں ہوتی ہے۔ لیکن دعائے کمیل میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ جلد راضی ہونے والی ذات صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور ہم اسی کو راضی نہیں کرتے جو سب سے جلدی راضی ہوتا ہے۔ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلد راضی ہونے والا اس کو معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں۔ ہمارا دامن خالی، اے پروردگار ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا یہ ام المعصومین تو ہیں، توجہ کیجئے، معصوم کی حدیث سے فرمایا ام المومنین بھی جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا۔
سیدہ طاہرہ کے صدقے میں شبر بھائی کی والدہ کو میرا اللہ ایک اعلیٰ مقام عطا فرما جنت میں، اور بی بی پاک کے قدموں میں مقام عطا فرما۔ جن کی مائیں بھی اس حاضرین اس مجمع میں دنیا سے رخصت ہو گئیں، مولا ان سب کے درجات کو بلند کرے، اور سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی کنیزوں میں سے شمار اور محشور فرمائے۔ اور جن کی مائیں زندہ ہیں، بی بی پاک کے صدقے میں اللہ انہیں صحت والی، سلامتی والی لمبی زندگی دے، اور ہمیں ماں باپ کی کما حق ہو خدمت کی، حسن سلوک کی، فرما برداری کی، اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ بڑا بلند مقام ہے ماں کا، بہت بلند۔ مجھے نا ایک وہ یاد آ رہی ہے بات، اجازت ہے میں 5 منٹ اور اگر پڑھ لوں تو؟ نہیں، سارے راضی ہیں؟ اچھا تو ایک صلوات پڑھو سیدہ۔ ایک بڑی خوبصورت روایت موجود ہے، ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے نظر کی، منت مانی، حور و لین کی پیشانی اور دہلیز جنت پہ بوسہ دوں۔ یا رسول اللہ منت کیسے پوری کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ ایسا کرو، گھر جاؤ، باپ کی پیشانی پہ بوسہ دو، ماں کے قدموں پہ بوسہ دو، تیری منت پوری ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، قبرستان چلے جاؤ، ماں کی قبر پائنتی کی طرف سے، باپ کی قبر سرانے کی طرف سے، قبر پہ بوسہ دو جا کے، تیری منت پوری ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے تو قبریں بھی معلوم نہیں، میں تو بہت چھوٹا تھا جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، مجھے تو نشان قبر کا بھی پتہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سرکار نے فرمایا یہاں 2 خط کھینچو، کیا کرو؟ 2 لکیریں بناؤ، اور قصد نیت یہ کرو کہ ایک میری ماں کی قبر کی شبیہ ہے، ایک میرے باپ کی قبر کی شبیہ ہے، ان لکیروں کے بوسے لے لو، تیری منت ادا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی، ماں باپ کی عظمت تو ظاہر ہوئی، ایک مسئلہ اور بھی سمجھ میں آ گیا، اور وہ کیا ہے کہ نبی کریم کی سیرت سے، رسول اللہ کے عمل سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب اصل تک رسائی ممکن نہ ہو تو شبیہ بنا کے بھی کام چل جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات۔ اگر کوئی مومن نہیں جا پاتا کربلا تو مولا حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی شبیہ بنا کے، ذریح بنا کے، اگر وہاں بھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ دے تو وہ سلام بھی رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل۔ خدا را سارا جہان ناراض کر لینا، ماں باپ کو ناراض، ماں باپ کی فرما بردار۔ اچھا، اور پھر ایک اور بات بھی ذرا سن لیں، اللہ گواہ ہے، ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی اور مخلص نہیں ہے۔ تیرے دوست تیرے مخلص نہیں ہیں جتنی تیری مخلص تیری ماں ہے، تیرے رشتہ دار تیرے اتنے مخلص نہیں ہیں جتنی مخلص تیری ماں ہے۔ تیری ماں ہے جو تیری دنیا میں کامیابی چاہتی ہے۔ رشتہ دار تو حسد کرتے ہیں، بھائی بھائیوں سے حسد کرتے ہیں، خدا کی قسم ماں باپ ہیں جو تیرا عروج دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا تو تیرے زوال کی خواہش مند ہوتی ہے، یہ تیری ماں ہے جو تیری ترقی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تیری ماں ہے جو تیرے لیے کامیابی کی دعائیں کرتی ہے۔ اور آج تو اگر دنیا میں کسی مقام پر ہے، چونکہ ہماری نگاہوں کے سامنے حجابات ہیں، ہم حقائق کو تو دیکھ نہیں سکتے،
اللہ گواہ ہے اگر ہماری نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹ جائیں تو خدا کی قسم شاید میں کہتا ہوں 100% ہماری کامیابیوں کے پیچھے ماں کی دعا ہے۔ ماں کی دعا لینے کی کوشش کر، بد دعا تو نہ لے ماں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نا روایت موجود ہے، کوئی طور پہ جاتے تھے نا، رب سے ہم کلام ہوتے تھے، تو ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب دنیا سے رخصت ہو گئی، ماں کے مرنے کے بعد جب پہلی دفعہ کوئی طور پہ جا رہے تھے نا، ارشاد رب العزت ہوا موسیٰ اب سنبھل کے آنا، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی کوئی نہیں، اب سنبھل کے آنا، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی نہیں۔ اقبال کی وہ نظم معروف ماں کے حوالے سے، یورپ میں تھے اقبال جب ماں مر گئی تھی، کیا سرکار نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں میں، اور لوگ ماں باپ کو ناراض کر کے پھر جنت تلاش کرتے ہیں۔ اقبال یورپ میں تھے جب ماں مر گئی، تو ماں کے لیے جو نظم کی بڑی شورا آفاق ہے، اس کے آخر میں 3 شعر جو ماں کے لیے کہنا وہ بہت خوبصورت کا ہے۔ اقبال کہتا ہے کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں، اب آدھی رات اٹھ کے کون دعا کرے گی، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ دنیا کا نظام ایسے ہی ہے، اولاد کسی مقام پر پہنچتی ہے، ماں باپ سفر آخرت پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی ماں کے صدقے میں جن کی مائیں زندہ ہیں، اللہ سب کو صحت والی زندگی دے اور ہمیں اپنے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ سیدہ طہرہ کی ماں کا جب آخری وقت تھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ، نبی کریم جناب خدیجہ کے سرحانے تشریف لائے، دیکھا جناب خدیجہ رو رہی، سرکار نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے، تکلیف زیادہ ہے، درد کی شدت؟ نہیں یا رسول اللہ مجھے درد کی اور تکلیف کی، بیماری کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو خدیجہ روتی کیوں ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے سایہ رحمت سے محروم ہو رہی، آپ کی خدمت سے محروم ہو رہی۔ اس وقت سرکار نے فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو، شب معراج اللہ نے جنت میں مجھے تیرا محل دکھایا جو رب نے سفید موتی سے تیار کیا، اور خدیجہ میرے رب نے یہ مجھ سے فرمایا ہے جس طرح تو دنیا میں میری زوجہ ہے تو جنت میں بھی میری زوجہ ہے۔ خدیجہ اس آخری وقت میں کوئی وصیت ہو، کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ عرض کہ یا رسول اللہ میری 2 خواہشیں ہیں، ایک خواہش تو میں آپ سے بیان کرتی ہوں لیکن دوسری خواہش مجھے آپ سے بیان کرتے ہوئے شرم آتی۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ تمہاری خواہش کیسے معلوم ہو؟ عرض کی میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی خواہش بتائی، سرکار نے تخلیہ فرمایا بیٹی کو بلایا،
فاطمہ بیٹی بتاؤ تمہاری ماں کی کیا خواہش ہے؟ جناب سیدہ نے عرض کی بابا جان میری ماں کی خواہش ہے آپ اپنی ردائے مبارک میری ماں کو کفن کے طور پہ عطا فرما۔ جس خدیجہ نے ساری دولت راہ اسلام میں قربان کر دی، رسول اللہ سے ایک چادر مانگتے ہوئے حیا کر رہی۔ نبی کریم نے فوراً اپنی ردائے مبارک اتار کے بیٹی کے ہاتھ پہ رکھی۔ بیٹی جلدی سے ردائے مبارک لے کے ماں کے پاس آ گئی۔ سیدہ طاہرہ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ گئی۔ سرکار قریب آئے، فرمایا خدیجہ جب سرکار نے اپنی چادر عطا کی، رب کی طرف سے اللہ کے حکم سے جنت سے جبرائیل جنتی کفن لے کے حاضر ہوا، اور یہ شرف جناب خدیجہ کے لیے ہے جن کو 2 پارچوں میں کفن دیا گیا، ایک رسول اللہ کی چادر اور دوسرا کفن جو رب نے جنت سے بھیجا تھا۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ دوسری خواہش کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، یا رسول اللہ میرے بعد فاطمہ کی ماں بھی آپ ہیں، فاطمہ کے باپ بھی آپ ہیں، یا رسول اللہ صرف اتنی خواہش ہے میرے بعد میری زہرا روئے نہیں، میرے بعد میری فاطمہ روئے نہیں۔ عزازر سنو گے جب تک رسول اللہ زندہ رہے سیدہ طاہرہ کو رونے نہیں دیا، لیکن پیغمبر کی رحلت کے بعد پھر اتنا روئی فاطمہ زہرا، اتنا روئی فاطمہ زہرا کہ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک نام رسول کی دکھیاری بیٹی کا۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البکاؤن 5، 5 ہستیاں جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ گریہ کیا۔ آدم فراق جنت میں روئے، یعقوب فراق یوسف میں روئے، یوسف فراق یعقوب میں روئے، چوتھی ہستی بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد 35 سال روئے۔ لیکن عزاداروں میں حیران ہوں کہ جو زیادہ سے زیادہ 95 دن زندہ رہی کتنا روتی ہوگی کہ امام فرماتے سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک نام رسول کی دکھیاری بیٹی۔ پچانوے دن جو گزارے کیسے گزارے؟ شیخ عباس قمی نے لکھا ان دنوں میں سیدہ کی حالت کیا تھی؟ ما زالت بعد وفات ابیہا، بابا کی رحلت کے بعد موسمت راس، ہر وقت سر پر موت کی پٹی بندھی رہتی تھی، باقیات العین، اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اس لیے تو مدینہ کے لوگ آ گئے، یا علی بنت پیغمبر سے کہو رونے کا وقت مقرر کرے، دن کو روئے تو ہم رات کو آرام کریں، رات کو روئے تو دن کو آرام کریں۔ محترقۃ القلب، دل جلتا رہتا تھا، منحدۃ الرکن، پسلی ٹوٹ گئی تھی، اور تھوڑا نہیں روتی تھی، کتنا روتی تھی؟ یغش علیہ ساعۃ بعد ساعۃ، تھوڑی تھوڑی دیر بعد روتے روتے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اجرکم علی اللہ، حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، بابا کی قبر پہ آتی تھی، بس آخری جملہ تازہ مٹی قبر کی اٹھا کے سونگتی تھی۔ اور مٹی کو بھی جب سونگتی تھی، ماذا علی من شم تربت احمدہ اللہ یشم مد الزمان غوالیا،
فرماتی تھی بابا جو تیری قبر کی مٹی سونگھ لے اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی۔ قل للمغیب تحت اطباق الثری ان کنت تسمع صرختی و ندایا، کوئی زیر خاک سونے والے سے کہہ دے اگر آپ میری فریاد سن رہے تو سنے، سبت علیہ مصائب النورنا، سبت علیہ سرنا لیا بابا، آپ کے چلے جانے کے بعد زہرا پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اگر دنوں پر آتے سیاہ راتوں میں تبدیل۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کرم اللہ بحق محمد و آل محمد ذکر کا ثواب شبر نقوی صاحب کی والدہ مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما۔